بنی ہے، اتنے برکت والے ہاتھ ہیں میرے بھائیوں. اور میں تھوڑی چنا گیا، تھوڑی چنا والوں نے 80 فٹ لمبی ترابی صاحب 38 فٹ چوڑی ایک مسجد بنائی ہے، لنگر والی ہے. 1 فٹ 2 فٹ کے بیم پڑے ہیں، پلر بھی ہیں، 6 کمرے بھی بنائے، 1 کمرہ امام کے لیے بھی بنایا، 6 باتھ روم بھی بنائے، 3 سٹیپس میں وہ مسجد بنائی. میں نے پوچھا وہ لوگوں اس حلقے کے آخری کونے میں یہ کتنے پیسے خرچ کر لیے ہیں تم نے؟ میں تو یہ پھلی دے کے گیا تھا، میں نے سوچا انہوں نے کتنے کروڑ خرچ کر لیے ہوں گے. کہنے لگے جہاں صاحب 38 لاکھ میں یہ سب کچھ بن گیا ہے، وہاں 38 لاکھ میں یہ سب بن جاتا ہے، اور یہاں پہ 1 لاکھ کم 1 کروڑ میں یہ پوری بنتی ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں یہ لوگ کیا ان کے لچھن ہیں؟ کہتے ہیں چائنا والوں پیسے بھی تمہارے، ٹھیکہ بھی تمہارا، اور ریٹ بھی تمہاری مرضی کے. کوٹاری کا سکول کا ہے سب بنے 4.5 کروڑ میں، اور آونا کوٹ کا وہی سکول بنے 27.5 کروڑ میں. اس طور آپ اس قومی اثاثے کو، اس قومی سرمایہ کو، اس دولت کو اس طور لوٹا جا رہا ہے. پوچھنے والا کہاں سے آئے؟ پوچھنے والے ادارے ہوا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اینٹی کرپشن کا موجم ہو، یہاں سے ادارہ موجود ہے، احتساب بیورو موجود ہے. یہاں پہ آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں، یہاں لسٹیں بنانے کا کام کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا گیا، اور انہوں نے جس خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو شناختی کارڈ اور درخواستیں لے کر یہاں پہ آ کر اپنے نام درج کرانے پڑے، ان سے کوئی نہیں پوچھتا وہ ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز کیا ہوا کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آج اس سے اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اور لوگوں آج کیسے انصاف ملے؟ آپ کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ آپ کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہاں پہ سردار نواز خان صاحب ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہے، شریعت کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہے. ہمارا آئین کہتا ہے 30 دنوں کے اندر مستقل چیف جسٹس بن جانا چاہیے. ہمارا آئین کہتا ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہو 60 دنوں کے اندر چیف جسٹس بن جانا چاہیے. 3.5 سال انصاف مانگتے مانگتے افتخار چودھری کے سپریم کورٹ پاکستان پہنچے. آپ کا وزیر اعظم چیئرمین کشمیر کونسل ہے، اس حیثیت میں ایڈوائس جاری کرتا ہے، بائنڈنگ ہوا کرتی ہے یہ ایڈوائس، حکومت پابند ہوا کرتی ہے. کہیں اس سے مجھے انصاف دے دے. نہیں ملا انصاف، قائم مقام چیف جسٹس کو انصاف نہیں ملا. سپریم کورٹ میں ریاض کو منظور کلائی وہ ایک لمبا حادثہ کیا کرا سینئر ترین جج ہوں، مجھے انصاف دو. سپریم کورٹ کے جج کو یہاں انصاف نہیں ملا، یہاں قائم مقام چیف جسٹس کو انصاف نہیں ملا. میرے بھائیوں آپ کو کیسے انصاف ملے؟ یہاں پہ سپریم کورٹ کا مستقل بینچ کی بات ہے، ہائی کورٹ کے بینچ کی بات ہے. آپ یہاں پہ زندہ ہیں، آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں یہاں پہ آنے میں سردی زیادہ لگتی ہے، وہ یہاں پہ آ کر کام نہیں کر سکتے. ہاں تمہیں سردی لگتی ہے، کیا یہاں بکلا کے درمیان ایسے اہم لوگ نہیں ہیں جنہیں اس مقام تک پہنچایا جائے اور وہ وہاں پہنچ کر آپ کو انصاف کام کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں؟ بھائیوں یہ سب اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے. خالد محمود چیخ چلا کے کہتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کچھ لوگ آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ سول جج بھرتی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم نے قانون نہیں پڑھا ہے. ان سے پوچھا جائے سول جج کے سامنے وکیل کے طور پہ کھڑے ہو سکتے ہو، قانون کی زبان میں ترجمانی کر سکتے ہو، کہتے نہیں کر سکتے. ہم جو ہے ہم نے قانون نہیں پڑھا ہے. بھائی تم نے قانون نہیں پڑھا، تم جج نہیں بن سکتے. کہتے ہمیں سپریم کورٹ کے جج بھرتی کرنے کا اختیار دو. کہتے ہیں ہم جج تو نہیں بن سکتے، ہمیں ہائی کورٹ کے جج بھرتی کرنے کا اختیار ہمیں دو. کہتے ہیں ہم قانون کی زبان میں بات تو نہیں کر سکتے، ہمیں قانون نہیں آتا، لیکن ہمیں قانون بنانے والی جگہ پہ بھیجو. ہم نے قانون پڑھا نہیں ہے،
ہمیں قانون بنائے والی جگہ پہ بھیجو۔ ایسوں کو جب آپ بار بار منتخب کر کے وہاں بھیجتے ہیں، نتیجہ پھر کسی کو نکلتا ہے، صبح کا رونا ہے، شام کا رونا ہے اور بدیلا ہے، زیادتی اور ناانصافی کے حوالے سے انصاف مانگتے ہو، انصاف کرتے نہیں، انصاف ملے گا کیسے؟ میرے بھائیوں، ایک بات اور بھی کہہ دوں، جہاں جوان کہہ رہے تھے عامر حفیظ شہید کے لہو سے، امجد سرور شہید کے لہو سے یہاں پہ انقلاب آئے گا، اس لیے کہ ہم احتجاج کرنے نہیں آئے ہیں، ہم عزم انقلاب کرنے بھی آئے ہیں، ہم تبدیلی لانے آئے ہیں۔ آج شامل ہونے والوں نے یقیناً آپ کو پیغام دے دیا ہے، لوگ بیدار ہوئے ہیں، ہم تبدیلی لائیں گے، لیکن ان شہداء کا لہو آپ کے میرے اوپر قرض ہے، ان کے مشن کی تکمیل ہمارے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو میرے بھائیوں اور بزرگوں، پلندری والوں کو ایک موبائل میڈیکل یونٹ ملا، انہیں کسی نے بتایا آپ کے ہاتھ کی دولت منتقل ہونے والی ہے، کسی دوسری جگہ لے جانا چاہتے ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے، ہم یہ موبائل میڈیکل یونٹ یہاں سے شفٹ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا یہ میڈیکل یونٹ یہاں سے شفٹ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اعلان کرتا ہوں یہ موبائل میڈیکل یونٹ ادھر ہی رہے گا، یہ شفٹ نہیں ہوگا۔ لوگ ایک موبائل میڈیکل یونٹ شفٹ نہیں کرنے دیتے، دارالخلافہ کیوں شفٹ کرنے دے دیا تھا لوگوں نے؟ صرف اس لیے اجازت دے دی تھی جس خطے کے محسن، آپ کے میرے محسن، تحریک آزادی کے ہیرو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں مظفر آباد نہیں لے کے جا رہا، مجھے سری نگر لے کے جانا ہے، دارالخلافہ سری نگر لے کے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا سری نگر لے کے جانا ہے، ہماری جانیں بھی حاضر، ہمارے بیٹے بھی حاضر، ہمارے کنڈے بھی حاضر، لے جائیے، پہنچائیے، سری نگر پہنچائیے۔ لیکن 64 سال ہو گئے، وہ مظفر آباد سے سری نگر کا سفر مکمل نہیں ہو سکا، تو سری نگر نہیں پہنچ سکا، اس لیے نہیں پہنچ سکا تو اس سری نگر کو آباد کرانے کے لیے کردار ادا نہیں کیا گیا۔ آج آپ کے جوانوں نے قربانیاں دے کر اس تحریک کو زندہ کیا ہے۔ اس پار علی گیلانی نے استقامت کا مظاہرہ کر کے ادھر والوں کی بھی ادھر والوں کی بھی ناراضگیاں منہ لے کر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تحریک آگے بڑھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں رکاوٹ کیا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے طرف سے آپ کو معلوم ہے اس سیز فائر لائن کو کنہوں نے کنٹرول لائن بنایا تھا، شملہ کا معاہدہ کنہوں نے سائن کیا تھا، اس کنٹرول لائن کو آج کامت لائن کون بنا رہا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، ہمارے جوانوں کو نوجوان کرنے والوں کے میدانوں میں آج کئی کے تماشے دیکھنے کے لیے جانے والے کون لوگ ہیں اور ان کے حوالی بن کر آنے والے کون لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں، وہ دارالخلافہ سری نگر اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ جنہیں آزادی کی اس تحریک کو منظر مراد تک پہنچانا تھا، وہ آزادی کی اس تحریک کے سودے لگاتے رہے، پرویز مشرف کی تقسیم کشمیر کے فارمولوں کی تائید کر کے حکومتیں بناتے رہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، آپ ان مجرموں کو خوب جانتے ہیں۔ جہاں رشید ترابی اس محسن کو آپ کے سامنے پیش کر کے خراج تحسین کی بات کرتا ہے، ہاں محسن کو خراج تحسین پیش کیا کرتے ہیں، آپ اور میں کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مجرموں کا درست طور پر تعین کرنا ہے۔ ہمارے مجرم جانے پہچانے ہیں، دور کے نہیں، آج کی ان کے ساتھوں کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہے، بس ہم نے بیدار ہونا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور یہ 64 سال کے بعد ہم تاریاں گنے اتنی بار کو ڈسے جانے کی نذیر خان صاحب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ استاد محترم سرور شریف صاحب، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسحاق صاحب، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حنیف صاحب، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
بہت موقع ہم نے ان کو دے دیے. اب آپ نے اتنا کہنا ہے انقلاب کی بات کرنے کو آنے والوں, عدم کا اظہار کرنے کے لیے آنے والوں, نذیر خان صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, آخری وقت تک سوچنا, پرچی پہ مہر لگانے کے وقت تک سوچنا. اب ان کے لیے کسی اور چانس کی گنجائش نہیں ہے. انہیں کہہ دیجیے اب ہم آپ کو مزید کوئی موقع نہیں دے سکتے. ایک موقع آپ نے میرے لیے حاصل کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے اور ہم اس پیغام کو عام کر دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ مجاہدین کی سرزمین حسین خان کی قیادت میں کاروان وہاں سے چلا تھا, 4,500 مربع میل آزاد ہوا تھا. آج آپ نے خوشخبری سن لی, حسین خان کے پوتے بھی, حسین خان کے بیٹے بھی, اور ان کے حسین کوٹ سے بھی, میراث کلا سے بھی, پنجوسا سے بھی, پکھر سے بھی, علی سوجر سے بھی, آپڑیدا سے بھی, کوٹھی بالا سے بھی, کوٹھی ماکالا سے بھی, ہر جگہ سے لوگوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا. سب بڑھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, رب سے دعا کرتا ہوں ان کے آنے کو اللہ اس جماعت کے استقامت کا ذریعہ بنائے, ان سبھی کو استقامت سے اللہ نوازے, اور آپ کے میری اجتماعی محنت و جد و جہد کے نتیجے میں ہر ایک تک ہمارا پیغام پہنچ جائے. میرے رب کے قبضے میں سبھی کے دل, میرے رب کے قبضے میں سبھی کے دماغ, میرے اللہ اپنا فضل فرمائے, یہاں پہ اس انقلاب اس صبح نو کی بنیاد پر جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ کہ محترم سرکار اعجاز افضل خان ایڈوکیٹ سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر, وہ شہر جو کبھی پردہ ہے کبھی